نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. میری اور میری فیملی کی صحت کے لیے میرا بھروسہ صرف اقبال بناسپتی گھی اینڈ کوکنگ آئل. اور آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے پروگرام پر وقت میں جو شخصیت ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے مقامی ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے سے تعلق ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی رانا تنویر صاحب کے بھتیجے اور سابقہ MNA حلقہ 119 رانا افضال صاحب کے بڑے بیٹے اور ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں بطور ضلع چیئرمین رانا عتیق انور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آئیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. سر میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ بلدیات کے حوالے سے بات کروں گا. یہ نظام جو نون لیگ نے اپنے ٹنور کے آخری وقت میں آخری 2 سال میں اس پہ یعنی کہ یہ کہہ لیں یہ جو الیکشن کروائے ان کو صحیح طریقے سے اس حکومت نے فعال کیوں نہیں ہونے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا میرا خیال سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ یہی تھا کہ پنجاب میں تقریباً 90% جو الیکٹڈ نمائندے تھے وہ مسلم لیگ نون سے تھے اور یہ حکومت تھریٹن فیل کر رہی تھی کہ اگر یہ ہم نے چلنے دیا تو اس کے تھرو جو ڈیولپمنٹ ہوگی اور جو لوگوں کے کام ہوں گے جو گراس روٹ لیول پہ ہونے تھے وہ ان کو پارٹی لیول پہ نقصان پہنچے گا. اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس چیز کو ہم رستے سے ہٹا دیں اور ہمارے لیے فیلڈ جو ہے نا وہ کھل جائے. میں یہ سمجھوں کہ سر آپ کی مراد ہے کہ جو 2019 میں بلدیات پہ ایکٹ آیا جی وہ اس کو ہٹانے کے لیے ہی ایکٹ پاس کیا گیا تھا؟ جی بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں جو اگر 2019 کا اگر آپ دیکھیں قانون جو ہے وہ 2013 کا جو قانون تھا اسی میں ہی تبدیلی لا کے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا. جو حکومت کا وجہ بتائی انہوں نے کہ جی ہم یہ کیوں کر رہے ہیں وہ تھی کہ امپاورمنٹ کرنی ہے, ہم نے پاور جو ہے نیچے سطح پہ لے کے جانی ہے, ان کو اختیارات دینے ہیں. تو اختیارات اسی قانون میں 13 کے قانون میں ایڈ کر کے وہ اختیارات دیے جا سکتے تھے. مگر اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد تو یہ تھا کہ ان کو ہٹائیں کیونکہ یہ ہماری پارٹی کے ممبرس نہیں ہیں. حالانکہ اب دنیا میں جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بجائے جس مرضی پارٹی سے ہوں وہ انہوں نے لوگوں کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اپنی وہاں پہ کچھ پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں کچھ ملکوں میں, کچھ ملکوں میں اسٹیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں, تو وہ اپنے اسٹیٹ یا سٹی یا پروونشل گورنمنٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق ہی پالیسیز لے کے چلتے ہیں. اس میں پارٹی کی افیلیشن اپنی جگہ ہوتی ہے مگر جو حکومت کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں یہ حکومت کا ایک پلر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں. ہمیں ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. ہماری جتنے بھی ممبران ضلع کونسل تھے اور چیئرمین ضلع کونسل تھے, میئرز تھے, ہم سب کے ذہن میں یہ کلیئر تھا کہ اگر حکومت ایک پالیسی لے کے چلے گی جو عوام کے لیے بہتر ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم ساتھ سر آپ نے جب یہ ایکٹ 2019 آیا آپ نے اسٹرائک کی اور کیس بھی کیا, پھر یہ کہہ لیں کہ ایک مسلسل جدوجہد کے بعد یہ کیس آپ نے ون بھی کیا, تو اس کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے کہ وہ کیس آپ نے کیسے دائر کیا اور کن بنیادوں پر تھا, پھر آپ نے کیسے ون کر لیا اس کو؟ یہ دیکھیں جو ہمارا پاکستان کا آئین ہے اس میں تحفظ دیا جاتا ہے لوکل گورنمنٹس کو کہ لوکل گورنمنٹس ہر وقت میں ہونی چاہیے. جب انہوں نے یہ قانون ختم کر کے نیا قانون لائے تو ہمارا جو سٹینڈ تھا وہ آئین کی روشنی میں یہ تھا کہ یہ آپ نیا قانون لانا چاہتے ہیں تو بے شک لائیں جب ہمارا پچھلا ٹینور پورا ہو جائے اور نیا قانون لا کے آپ نئے الیکشن کروا دیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عوام نے ایک بندے کو ووٹ دیا ہے, ان کو الیکٹ کیا ہے اور ان کا نمائندہ الیکٹ ہوا ہے, اس کو وقت پورا کرنے سے پہلے اس کو ہٹا دیں. یہ ہمارے پاکستان کے آئین میں یہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے. یہ لاسٹ آپ پچھلے کچھ 3-4 ماہ شاید پہلے یا مطلب ہو سکتا ہے اس میں ڈیٹس میں تھوڑا فرق ہو, لیکن یہ آپ کیس جیت بھی گئے لیکن آپ کو ابھی تک یہ کہہ لیں کہ اختیارات جو ہے نا وہ ڈلیور نہیں کیے گئے, آپ لوگ آفس میں جا رہے ہیں. جی دیکھیں اصل میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں. پہلے ہم گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے بینچ بنایا 3 ججز کا, وہاں پہ وہ کیس چلتا رہا. مگر پھر وہ ہوا یہ کہ ان میں جو جج صاحب تھے ایک وہ آئی تھنک ریٹائر ہو گئے تو وہ بینچ ٹوٹ کے نیا بینچ بننا تھا. تو پھر ہمارا سب لوگ تھے ہم نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے, آئین کی جو ہے روشنی میں اس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس کا بہتر جو پلیٹ فارم ہوگا وہ سپریم کورٹ ہوگا.
تو اس کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں اس کی ہیئرنگ ہوئی, سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا, اور بالآخر یہ 2 ماہ پہلے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ اپنا ٹینور پورا کرے, اس کے بعد نئے قانون کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. تو اس روشنی میں انہوں نے ہمیں بحال کر دیا. تو اب آپ کے یہ جو مطلب جو سپریم کورٹ نے آپ کو بحال کیا, تو پھر آپ کو فال کیوں نہیں کیا؟ یعنی کہ آپ کو یہ کہہ لیں کہ ضلع میں اقدار جو ہے وہ ڈلیور نہیں دیا جا رہا, یعنی کہ آپ کو اختیارات نہیں دیے جا رہے, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم واپس آئیں. اور آئی تھنک پرسنلی میری سوچ یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ بن رہا ہے, تو یہ خالی پروونشل اور یا فیڈرل لیول بجٹ نہیں بنتا, بجٹ بنتا ہے ہمارے ضلع لیول پہ بھی. میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے, لیکن میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے, عام آدمی کے لیے بتائیں کہ وہ کون ہیں. حاضر گورنمنٹ, آپ کی پنجاب گورنمنٹ, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کا اختیار ہے نا. دیکھیں جب ہمیں ختم کیا گیا تو ایک قانون نیا بنانے کے بعد ایک آرڈر جاری کیا گیا جس کے تحت جو اختیارات ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے پاس, میئرس کے پاس جو تھے, وہ ٹرانسفر کر دی گئے تھے ACs, اسسٹنٹ کمشنرس کو, ڈپٹی کمشنرس کو. ٹھیک ہے, اب جب سپریم کورٹ نے ہمیں بحال کیا تو سیم آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے آنا تھا کہ جی یہ اختیارات واپس ان کو دے دی جائیں انڈر دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ, مگر وہ انہوں نے ڈیلے کر دیا. اب جو میری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ سے اس بارے میں, انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی انسٹرکشنس نہیں ہیں, ہم نے ان سے کوئری بھیجی ہے, ان کا کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک. ڈیلے ٹیکٹکس ہیں بیسکلی. دوسرا یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لیٹ کیا جائے اور آخری وقت میں جا کے اس کی ڈیسیجن کو ریویو میں چلے جائیں. ہم چیلنج تو نہیں کر سکتے کہ سپریم کورٹ کا ہے, اس کو ریویو میں جا سکتے ہیں. تو پرابیبلی حکومت چاہ رہی ہے کہ ہم آخری وقت میں ریویو میں جائیں, ریویو سے کوئی ٹائم نکل جائے. حکومت کے پاس رانا صاحب کو بڑا جواز ہے, یا یہ کہہ لیں کہ توہین عدالت نہیں ہو رہی؟ نہیں, بالکل ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم جا بھی رہے ہیں. ہم دوبارہ عدالت کے پاس گئے ہیں اور ہم نے توہین عدالت کا کیا ہے, اور آئی تھنک اس کی ڈیٹ بھی لگ گئی ہے, اور ان قریب وہ بلا رہے ہیں. چیف سیکرٹری صاحب کو بھی نوٹس گیا ہے, اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو بھی گیا ہے. ان کو نوٹسز گئے ہیں اور سپریم کورٹ نے بلایا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہی. سر, ایکٹ 2019 جب آیا تو آپ لوگوں کو جب یہ کہہ لیں کہ ہٹا دیا گیا اس ایکٹ کے تحت, اس کے بعد گورنمنٹ نے 2 بار, یہ تو نہیں کہ حتمی کو ڈیٹ دی ہو, لیکن یہ ہے کہ لوکل سطح پر, لوکل شہروں میں لوگوں نے بینر اور یہ فلیکسیں اویزا کرنا شروع کر دیں. یہ کہہ لیں کہ گروپ بننے شروع ہو گئے کہ یہ فلاں بندہ میئر ہے, فلاں بندہ میئر ہے, فلاں بندہ یہ, لیکن یہ کہہ لیں کہ ابھی تک گورنمنٹ نے الیکشن کرایا نہیں. میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں خود بھی, اور اپنے ناظرین کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں, آسان لفظوں میں آپ بتائیے گا کہ اگر یہ الیکشن ہو جاتے تو پھر جو آپ نے سپریم کورٹ میں رٹ کی تھی اور آج آپ وہ کیس جیت بھی گئے, تو اس کے درمیان پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں, اگر تو یہ الیکشن کروا دیتے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ شاید سپریم کورٹ وہ ہیئرنگ کو اجرن کر دیتا, کہ کیونکہ اب نیا نظام آ گیا ہے تو وہ اب کنٹینیو کرے گا. مگر انہوں نے نہیں کروایا. اب اس کی بھی وجہ ہم سب جانتے ہیں کیوں نہیں کروایا, کیونکہ یہ ان کی انٹینشن ہی نہیں تھی. دیکھیں نا, اگر انہوں نے گورنمنٹ کی ٹینشن ہوتی کہ ہم نے واقعی ہم نے نیچے پاور ٹرانسفر کرنی ہے, نیچے سطح تک لے کے جانا ہے اختیار کو, تو یہ فوراً الیکشن کروا دیتے. آپ دیکھیں اس قانون کو آئے ہوئے 2 سال سے اوپر ہو گئے ہیں. 2019 کے شروع میں آیا تھا, ہمیں مئی میں ختم کیا گیا تھا 2019 میں. میں ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو بھی سیاسی پارٹی ہے الیکشن کمپین پہ, یا مطلب یہ کہہ لیں کہ جب وہ ووٹ کے لیے اپنی کمپین چلا رہی ہے تو اس وقت وہ گلی محلے کی سیاست کی بات کرتی ہے, لیکن جب وہ اقتدار میں چلی جاتی ہے اس وقت اس سے ٹال مٹول سے کام لیتی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپل پارٹی ہو, چاہے یہ موجودہ حکومت تحریک انصاف ہو. آپ کے نزدیک بلا تفریق بتائیے گا کہ یہ کون سی بڑی وجہ ہے کہ وہ اس بلدیاتی نظام سے بھاگتی ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی ایک بہت میجر ایشو ہے, اور میں یہ کہوں گا اکراس دا بورڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک نظام ایسا بن گیا ہوا ہے کہ عوام کی امیدیں جو ہوتی ہیں ڈیولپمنٹ کی اور سروسز کی, کہ سروسز میرا مطلب ہے کہ صفائی شہر کی ہونی چاہیے, مانیٹرنگ ہوتی ہے آپ کی, یہ آپ کی جو مارکیٹس ان کی مانیٹرنگ کی, صفائی, ہر چیز کا جو دیکھ بھال ہے وہ جو ہے وہ یہ عوام جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی کہ ہمارے MNA یا MPA کریں. اس میں بہت بڑا چنک جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ کا. اور جب بھی الیکشن میں, جب کوئی MNA MPA الیکشن میں دوبارہ جاتے ہیں عوام کے پاس, تو وہ انہی چیزوں کو لے کے جاتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم نے سڑکیں بنائیں, ہم نے اسکول بنائے,
ہم نے ہاسپٹل بنائے, ہم نے سیوریج سسٹم بنایا, ہم نے صاف پانی کا نظام دیا, ہم نے یہ کیا. وہ موسٹلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ڈیولپمنٹ پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ وہی ممبران جو الیکٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, کسی پارٹی سے بھی ہوں, گورنمنٹ میں جو ہوتے ہیں, جب لوکل گورنمنٹ کا نظام, بلدیاتی نظام جب قائم ہوگا تو یہ آٹومیٹک یہ پاور چلی جائے گی اس کے پاس. اور ایم این اے, ایم پی اے کا جو اصل کردار ہے, جو آئین بتاتا ہے, وہ یہ ہے قانون سازی. پھر وہ قانون سازی تک رہ جائیں گے, اور پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں شاید لوگ ووٹ نہ دیں. جب کل کو ووٹ لینے جائیں گے تو لوگ ہمیں کہیں گے آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. تو وہ ایک ٹرم کی جو سیکریفائس ہے نا, یہ بس ایک دفعہ یہ چین توڑنی ہے کسی ایک پارٹی نے, اور وہ جو وہ پروسیس ہے نا, وہ ٹوٹ نہیں پا رہا, کیونکہ ہر پارٹی یہ خوفزدہ ہے کہ اس کے ممبران کہیں ہار نہ جائیں الیکشن. سر آپ کے پاس جو باقی نور رہ گیا ہے کہ اگر آپ وہاں سے دوبارہ یہ توہین عدالت کا کیس بھی جیت جاتے ہیں تو آپ کے پاس 6 ماہ ہیں. اس نظام کے لیے آگے 6 ماہ میں ہونے کیا جا رہا ہے, آپ کیسے اس کو سبمٹ کریں گے؟ دیکھیں, اب اصل میں ہمارا جو مقصد ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اقتدار میں آئیں. میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں. ہم نے جب اکٹھے ہوئے تھے, ہم کوئی 10 سے 12 چیئرمین اور میئرز تھے جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا, اور ہم موسٹلی ینگ لڑکے تھے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں پاور چاہیے. ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہر بلدیات کا نظام آتا ہے, پھر ٹوٹ جاتا ہے, پھر نیا نظام آتا ہے, پھر وہ بنتا ہے, پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ جو پروسیس ہے اس کو چلنے نہیں دیا جاتا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک سٹیبل بلدیاتی نظام ہونا چاہیے, وہ 4 صوبوں میں ہونا چاہیے, اور ان کو پراپر امپاور کیا جائے تاکہ عوام کے جو مسائل ہیں ڈے ٹو ڈے, روزانہ کے مسائل, وہ حل کیے جائیں. اب دیکھیں, آپ کا ایم این اے ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اسلام آباد میں, آپ کا جو ایم پی ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے لاہور میں. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے اجلاس کے دوران جب وہ ان سٹیز میں ہوتا ہے, وہ پیچھے لوگوں کی ڈے ٹو ڈے مسائل کو حل کر سکے. تو اس لیے لوکل گورنمنٹ کا عوام کے لیے بہت ضروری ہے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اس جدوجہد کے لیے ہم نے یہ کیس کیا اور ہم لڑے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہر دفعہ یہ ایک سرکل چلتا ہے کہ نئی حکومت آتی ہے, وہ پرانے کو نظام کو ختم کرتی ہے, نیا نظام بنا کے لاتی ہے, پھر وہ حکومت ختم ہوتی ہے, اگر کوئی اور حکومت آتی ہے اس کو تباہ کر دیتی ہے. اور میں تو اس دفعہ اتنا حیران ہم لوگ ہوئے کہ آپ دیکھیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی پچھلی دفعہ, انہوں نے وہ نظام بنایا اور بڑا اچھا نظام کو پروموٹ بھی کیا انہوں نے کہ جی ہمارا پورے پاکستان میں اچھا نظام ہے. وہ ایک دفعہ ان کا اقتدار کا ٹائم پورا ہوا, اب وہ بھی الیکشن نہیں کرا رہے, اب وہ اس میں نقصان نکال رہے ہیں کہ یہ تو اس میں تو یہ ایسا ہو گیا, اس میں ایسا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہوگا, اگر آپ ہسٹری دیکھیں, اور آپ تو خیر میڈیا میں آپ کو تو زیادہ علم ہوگا کہ پیچھے یہ پرابلم آئی تھی ان کے ایم پی ایز میں اور لوکل گورنمنٹ کے لوگوں میں. کوئی ہاسپٹل کا ایشو بنا تھا, اس میں ایم پی اے نے کافی شور مچایا تھا کہ دیکھیں جی میں گیا ہوں, مجھے وہ وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملا جو ایک میئر کو مل رہا ہے یا ایک ان کے ناظم کو مل رہا ہے. تو یہ اس طرح کے ایشوز جو آڑے آتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے پھر لوکل گورنمنٹ کو وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ 3rd ٹیئر ہے, اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایم این اے ایم پی کی ضرورت ہے کہ ہم نے اسمبلی میں رہنا ہے, ہمیں یہاں سے ان سے ووٹ چاہیے, ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ اس لیے میں چاہتا ہوں ہماری جدوجہد یہی ہے کہ اس کو آئین میں, پاکستان کے آئین میں ایک ڈیفائن کر دیا جائے قانون. ناظرین, ہمارے پروگرام بر وقت میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے رانا عتیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہر خبر کا مطلب بریکنگ نیوز نہیں, ہر بحث کا مطلب ہنگامہ نہیں, ہر لائیو کا مطلب تماشا نہیں. خبر کا مطلب ہے ایک بھروسہ, اور آپ کا بھروسہ ہماری ذمہ داری ہے. جی ناظرین, وقفے کے بعد آپ کا میزبان محمد ساجد ایک بار پھر پروگرام بر وقت میں حاضر ہے, اور آج کی مہمان شخصیت کے ساتھ ہم اس وقت موجودہ جو NA 119 کے حوالے سے سیاسی ماحول چل رہا ہے یا آنے والے وقت میں کیا چلنے کی توقع ہے اس پر گفتگو کریں گے. لاسٹ یہ جو ایئر ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب نے جو حلقہ 120 میں الیکشن لڑا, وہاں پر مسلسل 2 بار یہ کہہ لیں کہ الیکشن کو ون کیا, اور موجودہ یہاں پر جو الیکشن آپ نے لوز کیا, اس کی بڑی وجہ کیا ہوگی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑا سا میں آپ کو کریکٹ کر دوں. ایک تو رانا تنویر صاحب نے جو حلقہ 120 ہے وہ پہلے NA 132 ہوتا تھا, اور یہ وہ الحمدللہ تیسری دفعہ وہاں سے الیکٹ ہوئے ہیں. 2008 میں بھی ہوئے تھے, 2013 میں, اور اب 2018 میں. اور دوسرا یہ تھا کہ جو آپ نے NA 119 کی بات کی ہے,
اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ عزت دی ہے، مگر بیچ میں دوسری پارٹیز کے بھی الیکٹ ہوتے رہے. پیپل پارٹی کے اللہ جنرل چیف کرے چودھری نثار صاحب پنو صاحب بھی الیکٹ ہوئے 2 دفعہ. پھر اللہ جنرل چیف کرے بریگیڈیئر ذوالفقار ڈھیلو صاحب بھی 1 دفعہ الیکٹ ہوئے 2002 کے الیکشن میں. تو یہ مجھے اس بات پہ بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا جو یہ حلقہ ہے یہ بڑے چن کے فیصلے کرتا ہے ہمیشہ، اور وہ اسی کو ووٹ دیتا ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے. ہاں اس الیکشن میں آپ کے سامنے اگر آپ عوام سے بھی پوچھیں گے، ہمارے NA-119 کے لوگوں سے، تو یہ سب کو بڑا کلیئر ہے کہ یہ الیکشن کیسے ہوا اور کن کے بلبوتے پہ ہوا. میں آپ کو اس کی بڑی سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 2013 کے الیکشن میں PTI کے یہی کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 20-22 ہزار ووٹ لیا تھا، اور اس کے بعد وہ 5 سال ہمیں حلقے میں نظر نہیں آئے. دیکھیں اب ہم جو باقی سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، چودھری خرم چٹھا صاحب ہیں، چودھری عمر آفتاب صاحب ہیں، یہ آپ کو 5 ایئرز نظر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے آگے لوگوں میں رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک سیاسی آدمی کا سب کچھ ہوتا ہی عوام ہے، تو عوام میں رہے گا ہی تو سروائیو کرے گا. تو ایک دم اس طرح 4 سال 5 سال بعد پھر دوبارہ عوام میں آنا اور 1,20,000 سے 1,20,000 ووٹ لے جانا، یہ آپ عوام سے پوچھیں گے. میں کہوں گا تو وہی کہیں گے کہ آپ ہارے ہیں اس لیے آپ یہ بات کرتے ہیں. میرا خیال یہ عوام سر موجودہ الیکشن کو تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، اور آنے والے 2 سال باقی ہیں. 2023 میں کسی مہینے میں بھی الیکشن ہو سکتا ہے. تو آپ یہاں پہ NA-119 پہ کیا ماحول بنا رہے ہیں یا بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں 2023 تو بھی بہت دور ہے. سیاست میں تو اگلے مہینے کا یا اگلے ہفتے کا پتہ نہیں ہوتا. مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ تب ان الیکشن میں اگر کوئی پارٹی لیول پہ سطح پہ کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ یا کوئی جوائنٹ الیکشن لڑنے کا پروگرام نہ بن، تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ پنجاب میں 3 پارٹیز کا مقابلہ ہوگا. ادھر پاکستان مسلم لیگ نون ہوگی، پاکستان تحریک انصاف ہوگی، اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہوگی، قائد لیگ جو ہے. یہ 3 پارٹیز آئیں گی. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیا وہ ان میں کسی کی ایک پارٹی کا آپس میں اتحاد ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا، یہ تو الیکشن کے پاس جا کے پتہ چلے گا. مگر اس وقت ہمیں میرے ذاتی خیال میں یہ 3 پارٹیز جو ہیں یہ میدان میں آئیں گی اور الیکشن لڑیں گی. 2023 کا الیکشن رانا تنویر صاحب حلقہ 120 سے لڑیں گے یا حلقہ 119 سے لڑیں گے؟ ابھی تک تو یہ فیصلہ کہ 120 سے لڑیں گے. موجودہ جو ہمارا PP حلقہ 135 ہے نارنگ، جی وہاں پر آپ کے جو کینڈیڈیٹ ورک کر رہے ہیں احسان ریاض صاحب، جی کیا وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور پارٹی انہی کو ساتھ لے کے چلے گی؟ انشاءاللہ جی، ہم تو ساتھ ہیں. ابھی آج بھی آپ یہاں آنے سے پہلے ہم دونوں اکٹھے ہی ادھر کالختائی روڈ پہ 3-4 گاؤں پھر کے آئے ہیں. ہم وہاں پہ لبان والا گئے، وہاں پہ گول پہ گاؤں ہے وہاں گئے، تو اکٹھے تھے. ابھی بس آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، وہ اپنے طرح گاؤں گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو اکٹھے لڑیں گے الیکشن. حلقہ ایک PP حلقہ 136 جو مریدکے کو کہہ لیں کہ کرتا ہے، یہاں پر صورتحال کیا ہوگی؟ یہاں پر دیکھیں ابھی تک تو پارٹی کا لیڈرشپ کا یہی فیصلہ ہے کہ حاجی مشتاق صاحب بھی الیکشن کے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں تو ابھی اس کے بارے میں ہماری کوئی سوچ نہیں آئی. ہمارے پاس ابھی اس وقت ہمارا وہی پینل ہے جو لاسٹ ٹائم تھا. بس اس میں میرے والد صاحب کی جگہ انہوں نے مجھے آگے کہا ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. تو یہی ایک چینج ہے. ابھی تک تو ہمارے اس میں ایسی اور کوئی بات ہوئی نہیں ابھی تک. یہی بڑا ایک چینج ہے جس پر میں آنا چاہ رہا تھا. میرا نیکسٹ کویشچن تھا کہ حلقہ 119 سے رانا افضال صاحب کی جگہ پر آپ الیکشن لڑیں گے. جی انشاءاللہ. تو سر کیا ایم ہے آپ کے پاس، یعنی کہ آپ ابھی سے جو تیاری کر رہے ہیں یا لوگوں کو جو پرسان حال دیکھ رہے ہیں اس پر کوئی روشنی دیں گے؟ دیکھیں اس میں بڑا ایک سمپل سی بات ہے کہ ہم تو ہر پلیٹ فارم پہ اس بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب یہ ہمارا PMLN کا ایک PDM کے ساتھ ایک ہمارا جو موومنٹ سٹارٹ کی تھی ہم نے، اس میں ہمارے مریدکے تحصیل مریدکے نے اور خاص طور مریدکے شہر نے اس میں بڑا پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور ہم یہاں سے فقتاً ہم گجرانوالے بھی جا کے اپنی آواز بلند کر کے آئے. ہم لاہور میں آواز بلند کی. ہم نے یہاں بھی لوگ سڑکوں پہ آئے، نکلے اور اپنا
اپنا جو ایک گریونسز تھی ان کی جو ناراضگی تھی حکومت کے ساتھ وہ ظاہر کی. اپوزیشن میں رہ کے تو ہمارا اپوزیشن کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو دکھانا کہ ان کی کمزوریاں کہاں پہ ہیں, شارٹ فالز کہاں پہ ہیں, کہاں پہ انہیں کام کرنا چاہیے, ان کو کور کرنا چاہیے. مہنگائی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جب دوبارہ حال جو ہو رہا ہے, اور میرا خیال ہے غریب آدمی کے لیے, ایک عام پاکستان کے شہری کے لیے میرا خیال ہے اس سے زیادہ ضروری کیا ہوگا کہ اس کے بعد روزگار ہو, اور روزگار اتنا ہو کہ وہ اپنے گھر کا سرکل چلا سکے. اب روزگار بڑھ نہیں رہا, مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کی بائنگ پاور جو ہے, طاقت خرید جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. سر ہمارے حلقہ این 119 اور پی پی حلقہ 136 میں بڑا سٹرونگ یہ کہہ لیں کہ آپ کا ایک پینل تھا رانا افضال صاحب اور خرم اجاد چٹھا صاحب کے ساتھ. جی جی, یہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے راہیں جدا کر لیں؟ دیکھیں یہ تو میرا خیال ہے خرم صاحب بہتر جواب اس کا دے سکیں گے انہوں نے کیوں چینج کیا. مگر اصل میں تھوڑا سا ہمیں جو ایشو نظر آ رہا تھا جو 2013 کے الیکشن میں ہوا, اس میں یہ ہوا کہ ان کا اس وقت ایم این اے کینڈیڈیٹ کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے, رشتہ داری ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی جو لائلٹی تھی پارٹی سے وہ کمپرومائز ہوتی تھی, اور اس کی وجہ سے ہمیں اس طرح کی ایم پی کی سپورٹ. کیا آنے والے وقت میں کوئی ایسی گنجائش ابھی باقی ہے کہ یہ دوبارہ پینل وہی بن سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں, یا ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں کہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے, یا مطلب یہ کہہ لیں کہ کوئی آپشن ایسی ہے کبھی؟ میرے خیال میں تو شاید یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس میں ساری صورتحال دیکھ کے سب کی بات سن کے کرتی ہے, اور اگر کل کو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ خرم صاحب کو واپس لینا ہے, تو ہم خرم صاحب کے ساتھ میری بڑی اچھی ایک گفتگو رہتی ہے. ہم اکثر ملتے ہیں اور بڑا اچھا ریلیشن سے ملتے ہیں, اور میری کئی دفعہ میری چودھری عمر سے بھی بڑی ملاقات ہوئی ہے 2-3 جگہوں پہ, اور اٹس اے ویری فرینڈلی ہماری بات چیت ہوتی ہے. ہماری جو مخالفت ہے وہ ہے سیاسی مخالفت, ذاتی نہیں, اور وہ ہمارے نظریات کی مخالفت ہے. وہ میرے آئیڈیاز کچھ اور ہو سکتے ہیں, ان کے آئیڈیاز کچھ اور ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے. سر آپ نے دو بار بات کی کہ پارٹی کا فیصلہ ہوگا. ہماری نظر میں یا ہمارے عام آدمی کی نظر میں تو رانا تنویر صاحب کی نون لیگ میں وہ حیثیت ہے کہ وہ فیصلے نون لیگ کے بھی کرتے ہیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پوزیشن دیا پارٹی میں, ان کا ایک اسٹیچر ہے پارٹی کے اندر, بالکل ایسی بات ہے. مگر پارٹی میں جب ٹکٹس کی بات آتی ہے تو وہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوتا ہے, پارٹی کے سب سینئر لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. ہاں وہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس انسان کا حلقہ ہو اس میں ویٹیج ہوتی ہے, اس کی بات کو وزن دیا جاتا ہے. تو یہ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی تو 2-2.5 سال پڑے ہیں, اٹس ٹو ارلی کہ ہم یہ اس طرح کی بات کر سکیں کیا ہونا کیا نہیں. اب دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے خرم صاحب آنا چاہ رہے ہوں, دیکھیں یہ تو ان پہ بھی ہے نا, وہ ہو سکتا ہے وہ وہاں خوش ہوں جہاں پہ ہیں. تو یہ باتیں اس وقت کرنا میرا خیال بھی مناسب نہیں ہے. جب کوئی ایسی بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیا ہوگا. یہ بالکل آپ نے بڑا خوبصورتی سے جواب دیا مجھے, لیکن یہ باتیں واقعی نہیں. لیکن عام پبلک جو ہے نا سر, عام باہر آپ کے حلقے میں بیٹھے دکانوں پر یا حماموں پر یا سوشل میڈیا پر موبائل پر, تو یہ چیزیں جو نا وہ وہاں پر گردش کرتی ہیں, یہاں پر یہ کہہ لیں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں. تو میں ان دوستوں کے لیے آپ سے یہ باتیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ آج کے دن کے لیے یا کم سے کم دوست 23 آنے کے لیے جو ابہام پیدا ہو رہے ہیں ان کو وہ مطلب کیسے سمیٹ سکتے ہیں, یا آپ کی ابھی تک اس پہ رائے کیا ہے؟ تھوڑی سی تو سسپیشن رہنے دینا عوام میں بھی, اگر ہم سارا کچھ بتا دیں گے تو عوام بیٹھ کے باتیں کیا کرے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں عوام جو باتیں کرتے ہیں لوگ, عوام جنرلی وہ ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اب کچھ لوگ آپ سنیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ کا جو کرنٹ پینل ہے وہی صحیح ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ایم پی اے لیول پہ خرم صاحب کے ساتھ ایک وابستگی ہے, اوپر وہ ہمیں پسند کرتے نیچے انہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ چاہیں گے کہ یہ دونوں گھر اکٹھے ہو کے لڑیں, ان کے لیے بہتر ہوگا. تو یہ خواہشات ہوتی ہیں, یہ پہ باتیں بھی ہوتی ہیں, اور مگر حقیقت وہی ہوتی ہے جب وقت آئے گا. سیاست میں تو جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. ابھی بہرحال ایسا نہیں ہے اس میں. دیکھیں خالی یہ نہیں کہ ہم چاہیں گے کہ نہ چاہیں گے, اس میں خرم صاحب کی اپنی بھی ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے, کیا وہ وہیں پہ خوش ہیں, کیا ہم اپنی جگہ پہ خوش ہیں. تو یہ بہت سی چیز فیکٹرز ہیں, یہ اتنا سمپل جواب اس کا نہیں ہو سکتا. یہ تو جب وقت آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا صورت حال ہے,
سیاسی معاملات کیا ہیں, پارٹی کی سٹینڈ کیا ہے, ہمارے رانا تنویر صاحب کی سوچ کیا ہے, اور جو ہماری پارٹی اور رانا صاحب فیصلہ کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس پہ چلیں گے. پچھلے دنوں آپ کے بردر ان لا ہیں طاہر اقبال صاحب, حلقہ 120 میں سوشل میڈیا یا لوکل میڈیا پر مختلف یہ کہہ لیں کہ فاتحہ خوانی پہ یا مختلف جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں. کیا ایسا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ حلقہ 120 ان کو دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو رانا صاحب اس کا بہتر جواب دیں گے, مگر آپ اس کو آپ میرے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں. میں 2000 تقریباً 9-10 سے اس فیلڈ میں آیا ہوا, اور اس کے بعد 2013 کا الیکشن ہوا, میرے والد صاحب نے لڑا, میں نے تو نہیں لڑا. اس کے بعد بھی میں 5 سال ورک کرتا رہا, اور اس کے بعد 18 میں بھی انہوں نے الیکشن لڑا. اصل میں ورک کرنا, عوام کی خدمت کرنا, اس کا یہ موقف نہیں ہوتا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے. اصل میں نے جب یہ سیاست شروع کی تھی, میں نے سیاست شروع میں آنے کی اس لیے کی تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بزرگوں کا ہاتھ بٹا سکوں. ان کا جو برڈن ہے, ان کی اب ایج زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ان کا برڈن میں جو ہے نا یا لائک ایک کوارڈینیٹر کے طور پر وہ ورک کر رہے ہیں علاقے میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ کوارڈینیٹر بیسکلی وہ رانا صاحب کی نمائندگی کر کے وہاں پہ لوگوں کی مسائل سنتے ہیں, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خوشی غمی میں شامل ہوتے ہیں. کیونکہ اب رانا صاحب کیونکہ ایک آپ کی ان کی ایج ہو گئی ہے, تو وہ ایک فزیکلی بھی ریسٹرکشن آ جاتی ہے انسان کی اس ایج میں کہ اتنا ہی آپ پھر سکتے ہیں. اور ماشاء اللہ کیونکہ رانا تنویر صاحب کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ NA120 میں ہیں, وہ NA119 میں بھی وہی ہیں, اور وہ دونوں کیا کہتے ہیں اس میں حلقوں میں اپنا پریزنس ان کی ہے, لوگ ان کو چاہتے ہیں, بلاتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی نیشنل لیول پہ بھی, سیاست میں بھی ان کی بڑی پریزنس ہے. ان کو وہاں پارٹی لیول پہ ٹائم دینا ہوتا ہے, ان کو اسلام آباد جانا ہوتا ہے, وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ دینا ہوتا ہے. ہاں, تو وہ پارٹی کے فیصلوں میں ان کی شمولیت ضروری ہوتی ہے, تو ان کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے, اس لیے اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. ایک طرف میں کر رہا ہوں, ایک طرف طاہر صاحب. سر سوال پھر میرا نا یہ کہہ لیں کہ مختلف لوگوں میں, مختلف محلوں سے یا کہہ لیں, یا مختلف جو اکٹھ ہوتے ہیں, یا جہاں پر یہ کہہ لیں کہ سیاسی ماحول ہوتا ہے, 10-12 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہیں سے اٹھ کے آیا ہے کہ کیا آنے والے وقت میں رانا تنویر صاحب PP 136 پر خود بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, یا کسی اور PP حلقے پر بھی الیکشن لڑنے کی مطلب سوچا ہے کبھی انہوں نے؟ یا نہیں, ہمارے ساتھ تو ایسی گھر میں ہماری جو اپنی فیملی میں بات ہوتی ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, انہوں نے ہم سے نہ کی ہے اور نہ ہی ہم نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے. ہمارے تو بھی یہ میرا خیال ہے ہمارے ذہن میں بھی آپ سے ہی ہے, میں سن رہا ہوں کہ یہ PP کی بات ہو رہی ہے, تو ہم نے آگے آلریڈی بہت زیادہ ہم اسپریڈ ہوئے ہیں, 2 MNA ہلکے لڑ رہے ہیں, ابھی MPA کا بھی کھول لیں گے, تو میرا نہیں خیال ہم اتنا اپنے آپ کو اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ ذمہ داری دی ہوئی ہے, اگر ہم وہی پوری کر دیں تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ہمارے لیے بڑی اچیومنٹ ہوگی. سر میں پروگرام کے آخر میں آپ سے نا دو شخصیت کے نام لوں گا, آپ نے ان کے بارے میں جو بھی آپ کی رائے ہو دیں گے. حلقہ 135 PP 135 افتخار بھٹر. افتخار بھٹر صاحب دیکھیں میرے بڑے اچھے بھائی ہیں, میرا ان کے ساتھ بڑا قریبی دوستی رہی ہے, اور میں اس کا جواب دوں گا کہ میں رانا تنویر صاحب ہمیں یہ کہتے ہوتے تھے, اور ابھی بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ الیکشن جو لڑنا ہے یہ ہر شہری کا حق ہے, اس سے ہم کسی کو روک نہیں سکتے. افتخار صاحب الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, وہ ان کا حق ہے, اگر پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ لڑیں, ہمیں ان سے کوئی اس بات پہ اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہم یہ ضرور آپ کے پروگرام کے وسیلے سے کہیں گے, ہاں اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے کل کو تو پھر وہ ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے ان سے ووٹ لینے کا, کہ ہمارا تعلق ہے ان سے پرانا. سر PP حلقہ 136 چوری ارشد ورک. جی میرا سوال صرف ارشد ورک ہی ہے. اچھا, ارشد ورک صاحب دیکھیں میرے چیئرمین بھی رہے ہیں, اور میرا بڑا اچھا ان سے تعلق بھی رہا ہوا ہے, اور اب انہوں نے الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا کہ وہ PTI میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ PTI میں ہیں, اور میرا خیال ابھی بھی وہ PTI میں اپنے MNA کینڈیڈیٹ کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں اپنے یونین کونسل میں, وہاں پہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی ان کا کوئی ہے ایسا ہمارے سے رابطہ, یا انہوں نے ایسی بات کی ہو کہیں پہ کہ وہ آنا چاہتے ہیں ہماری طرف, نہ ہماری طرف آپس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ایسی بات ہے نہیں. وہ تو بڑے پرو ایکٹیولی, جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے, بڑے پرو ایکٹیولی اپنے MNA کے لیے وہاں پہ کیمپین کر رہے ہیں اپنی یونین کونسل میں. 2023 الیکشن ہے, اور رانا عتیق انور صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آخری سوال. دیکھیں اب میں ایک پبلک میسج ہے آپ کی طرف سے. جی بالکل, انشاءاللہ. دیکھیں میری جو سوچ ہے, اور جو میں نے ہمیشہ سے ایک اپنے ذہن میں ویژن بٹھائی ہوئی تھی
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پوزیشن پہ لائے جہاں پہ میں کچھ کر سکا، تو میری ہمیشہ پرائیورٹی دو چیزیں رہی ہیں، ایک تعلیم اور ایک صحت. اور اس میں اگر آپ کبھی میری پرانی تقاریر یا پرانے فنکشن سکولز کے اٹھا کے دیکھیں گے تو میں نے بڑی ایک ریلیجیس جسے کہتے ہیں نا، بڑی جذبات میں آ کے میں نے یہ بات میرا سکولز میں کی ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جیسے یہ اکثر پارٹیز آتی ہیں منشور لاتی ہیں اور تبدیلی کا نعرہ ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، میں پرسنلی یہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ملک میں ایک سوشل ریولوشن جو ہے، انقلاب، سوشل انقلاب تب تک نہیں آئے گا جب تک ہم اپنے آنے والی نسل کو ایک اچھی تعلیم نہ دیں اور ان میں شعور پیدا نہ کریں، اور ہمارے جو آنے والے ہمارے جو لوگ ہیں ان کو ایک باعزت زندگی گزارنے کا موقع نہ ملے، جس میں بہت بڑی ایک فیکٹر صحت آتا ہے کہ ان کو اچھا صحت کا ماحول ملنا چاہیے جہاں پہ ان کا علاج فری ہونا چاہیے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں PMLN نے، میاں شہباز شریف نے بہت بڑا سٹیپ لیا تھا، اس میں میڈیسن فری کی تھی، علاج کا بڑا ہاسپٹل میں بڑا ایک اسٹینڈرڈ اپ کیا تھا، جو انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اس حکومت نے آگے اس کو ختم کر دیا. پھر وہی پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال میں علاج کا تقریباً خرچ ایک برابر ہو گیا. ناظرین، آج ہماری جو احمد عتیق انور صاحب کے ساتھ ایک سیٹنگ تھی اور اپنے حلقہ 119 کے بارے میں بات چیت تھی، اس کا اختتام کرتے ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کے ساتھ دوبارہ ہماری پھر ملاقات ہوگی اسی پروگرام میں، اور جو یہ کہہ لیں کہ ایک عوام کی خدمت کا وعدہ کیا ہے انہوں نے، یا جو انہوں نے ایک جذبہ ظاہر کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کے بارے میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں گے. مجھے اور میری ٹیم بر وقت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.